بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا حکم۔ سب سے پہلی بات ہم اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے صحبت قائم کرنے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے ہم بستری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ دن کے وقت یہ عمل روزے کی حالت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت قائم کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، بہت ہی سخت کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ ہلکتُ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی حالانکہ میں روزے سے تھا، روزے کی حالت میں ہم نے جماع کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں یہ طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا تم مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ کہا میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهَلْ تَجِدْ إِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، کیا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اس کی بھی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ ابھی جو سوال کرنے والا آیا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے غریبوں میں صدقہ کر دو، مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اعلی افقر منی یا رسول اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ فقیر اور غریب انسان پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، پورے مدینہ کے اندر، مدینہ کے پورے کناروں تک آپ پہنچ جائیے، مجھ سے زیادہ فقیر اور غریب انسان آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ مدینہ کا میں سب سے غریب اور محتاج انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے یہ جملے سن کر کے مسکرانے لگے، یہاں تک کہ دانت مبارک آپ کے جھلکنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فاطعمه اهلك، جاؤ اور اپنے اہل و عیال ہی کو کھلا دو۔ قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر کہ آپ نے کس طریقے سے اس شخص کو حکم دیا کہ جب کچھ بھی راستہ نہیں رہا کہ جاؤ خود کھا لو، بال بچوں کو کھلا دو، یہی تمہارے لیے کفارہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے اس شخص کو بہت ہی سخت کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری روایت سنن ابن ماجہ کے اندر جس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے کہ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، کہ یہ جو روزہ تم چھوڑ دیے ہو اس کی جگہ پر ایک اور روزہ تمہیں رکھنا پڑے گا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کہ ایک روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور توبہ و استغفار بھی کرنی پڑے گی۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تو غلامی کا دور رہا نہیں، اب یا تو وہ مسلسل 60 دن کے روزے رکھیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گی۔ دوسری ذمہ داری وہ روزہ جو اس کا فاسد ہو گیا تھا اس روزے کی قضا بھی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہی بات سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی اللجنۃ الدائمہ نے بھی کہی ہے کہ شوہر اگر رمضان کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس پر قضا، کفارہ اور توبہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ ایک تیسری اور آخری بات کہ اگر کوئی شخص
روزے کے مہینے میں حالت صوم میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بیوی کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو بیوی ہم بستری میں رضامند ہو یا بیوی کو مجبور کیا گیا ہو ہم بستری کرنے پر۔ تو اگر بیوی بھی راضی تھی، دونوں کی رضامندی سے یہ عمل انجام دیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے قضا اور کفارہ لازم ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے، لیکن اگر بیوی کو مجبور کیا گیا تھا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، صرف شوہر کے اوپر قضا، کفارہ اور توبہ و استغفار ہے، بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہی ہے، ایک مقام پر وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُكْرِهَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَصَوْمُهَا صَحِيحٌ، کہ اگر عورت کو زبردستی کیا گیا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان او اکراہ فلا قضاء علیها ولا کفارہ، کہ اگر عورت معذور تھی یا تو جہالت کی وجہ سے، یا تو بھول گئی تھی، یا تو ان کو مجبور کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر نہ ہی قضا ہے نہ ہی کفارہ ہے۔ المہم پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس روزے کی قضا، کفارہ اور توبہ و استغفار اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر یہ عمل میاں بیوی کی رضامندی سے انجام دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے قضا اور کفارہ ہے، لیکن اگر عورت کو مجبور کیا گیا ہو تو شوہر کے لیے قضا، کفارہ اور توبہ و استغفار ہے، اور بیوی کے لیے نہ ہی قضا ہے نہ ہی کفارہ ہے، اس کے اوپر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ باقی رہتا ہے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔